اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن پاک میں، یعنی طرح طرح کی وضاحتیں کی ہیں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک میں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کسی جگہ پر پہلی قوموں کا ذکر فرمایا، ان کے گناہوں کا، ان پر عذاب کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح کسی جگہ پر جنت اور جہنم کا ذکر فرمایا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہم نے طرح طرح کی وضاحتیں فرمائی ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن سوائے بھٹکنے کے، ادھر ادھر بھاگنے کے، ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا۔ نصیحتیں سننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، پہلی قوموں کے حالات سننے کے باوجود ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا ہے، انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایک زبردست دلیل ہے اور عام فہم ہے، یعنی ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ عرش والے حقیقی خدا کی طرف کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے، نکال لیتے۔ یعنی اگر دنیا میں اور بھی الہ اور خدا ہوتے تو ظاہر خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب اختیار ہو، اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہو، اور خدا وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کی مان کر چلے، بلکہ خدا تو وہ ہوتا ہے کہ سب اس کی مان کر چلیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے، شریک ہوتے، تو یہ پھر جو حقیقی خدا ہے عرش والا، اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے یہ راستہ ڈھونڈ لیتے اور اس کے ساتھ جا کر یہ لڑائی کرتے کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں، ہم اپنی بات کیوں نہ منوائیں۔ تو جب یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی عرش تک نہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی صاحب اختیار ہے، نہ قدرت والا ہے، تو پھر یہ لوگ ان دوسروں کو اللہ کے ساتھ الہ کیسے بناتے ہیں؟ تو یہ ایک عام سی مثال ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے الہ ہوتے تو وہ بھی یہ چاہتے کہ دنیا میں ہماری بات مانی جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرتے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے بلکہ ہم اپنی بات مانیں گے اور اپنی بات منوائیں گے، لیکن نہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سبحانہ، و پاک ہے، و تعالی، اور برتر ہے، اما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت بلند۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی تسبیح کرتے ہیں سات آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے مگر ہر چیز اس کی حمد کی تسبیح پڑھتی ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اب دنیا کی ہر چیز، جتنی بھی مخلوقات ہیں، بلکہ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح اور حمد کو نہیں سمجھتے۔ اب انسانوں اور فرشتوں کا اور جنات کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کی تسبیح کرنا، یہ تو بالکل ظاہر ہے اور ہر کسی کو معلوم ہے،
مگر جو دوسری چیزیں ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، بلکہ ہر چیز، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح انسان نہیں سمجھ سکتا، انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن اتنی بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے، لیکن یہ عام لوگ نہیں سن سکتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکریوں نے تسبیح کی تھی، تو صحابہ کرام نے کانوں سے سنی تھی۔ یعنی تسبیح تو ہر چیز ہر وقت کرتی ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی سنائی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکریوں کا تسبیح کرنا یہ معجزہ نہیں تھا، معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باقی لوگوں کو بھی سنایا۔ یعنی تسبیح تو وہ ہر وقت کرتی ہیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہ تسبیح سنائی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور سورہ سعد میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، یعنی ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہاں پہاڑوں کی تسبیح کا ذکر بھی آ گیا۔ اور سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے پتھروں کے بارے میں کہ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی پہاڑ کے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں نصارہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹے کہنے کی جو تردید کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ اے فلاں، کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں، تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ پہاڑ خود بھی تسبیح کرتے ہیں، اور اگر ان پر سے کوئی ایسا آدمی گزرے جو تسبیح کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، تو وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جن اور انسان اور درخت اور پتھر اور ڈیلا ایسا نہیں ہے جو مؤذن کی آواز سنتا ہے اور قیامت کے روز اس کے ایمان اور نیک ہونے کی شہادت نہ دے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے جب کہ وہ کھایا جا رہا ہو، اور اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ تو یہ خاص کر انبیاء علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دکھائی ہیں معجزے کے طور پر، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام اور بزرگان دین نے بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ انسان، جنات اور فرشتوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی بھی تسبیح انہوں نے سنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہو، جعلنا بینک، تو ہم کر دیتے ہیں آپ کے وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک چھپا ہوا پردہ، یعنی ایسا پردہ ہم حائل کر دیتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کی غفلت ہے، جس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ غور سے سنتے ہی نہیں ہیں، غافل ہوتے ہیں، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہی ہے ایک پردہ ہے جو قرآن پڑھنے والے اور ان کافروں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہوتا ہے۔
یعنی یہی پردہ ہے غفلت کا، تو ہم ان کے دلوں پر بھی غلاف چڑھا دیتے ہیں اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہوتا ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن کریم میں اپنے رب کا اکیلے ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کس وجہ سے سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب ظالم کافر لوگ کہتے ہیں جو ان کے قریب کے مسلمان ہوتے ہیں ان سے، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ آپ تو ایک جادو کیے ہوئے شخص کی اتباع کر رہے ہو، یعنی نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ مجنون ہیں، ان پر نعوذ باللہ جادو ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ لیجئے کیسے وہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، وہ سیدھا راستہ نہیں پا رہے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، اس لحاظ سے وہ جادو یعنی کہتے تھے کہ ان پر تو جادو ہوا ہے، ان پر جادو کا اثر ہے۔ لیکن حقیقت میں پیغمبر یعنی نبی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، یعنی جادو بھی ایک بیماری ہے، جس طرح بیماری کا اثر ہو سکتا ہے تو اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخری 2 آیتیں نازل فرمائی تھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی یہ جادو کے توڑ کے لیے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہو، معلوم ہو کہ اس پر جادو کا اثر ہے، تو وہ یہ 2 صورتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے جادو کے اثر کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو جس طرح بیماری لگ سکتی ہے اسی طرح جادو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان شروع والی جو آیات میں یہ فرمایا کہ حجابم مستورا، کہ ہم پردہ حائل کر دیتے ہیں، چھپا ہوا پردہ، تو اس کا ایک خاص شان نزول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، تو اس میں ابو لہب کی بیوی کی مذمت ہے۔ تو جب اس نے سنی ابو لہب کی بیوی نے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ عورت بڑی بد زبان ہے اور کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ آپ کو تکلیف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ مجلس میں پہنچی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے آنکھوں سے چھپنا چاہتے، یعنی سامنے کھڑے ہوتے لیکن پھر بھی چھپنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ مشرکین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل فرما دیتے تھے۔ تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے مستور ہونا چاہتے، چھپنا چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھ لیتے تھے۔ ایک تو یہی والی کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور دوسری سورہ نحل کی آیت ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور تیسری آیت سورہ جاثیہ میں ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان 3 آیات کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اور مشرکین کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے تھے۔ تو یہ عام آدمی کے لیے بھی ہے، اگر کوئی دشمن سے چھپنا چاہے اور اس کو یقین ہو، یقین کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا۔ اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا، وہاں گیا اور ایک زمانے تک وہاں مقیم رہا۔ پھر رومی کفار نے اس کو تکلیف دی، ستایا، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس شخص کو وہ روایت یاد آ گئی اور مذکورہ 3 آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستے پر وہ چل رہا ہوتا رہا اسی راستے پر اس کے دشمن بھی ہوتے تھے مگر اس کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عام آدمی بھی اگر اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو فائدہ عطا فرمائیں گے۔ وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور وہ کہتے ہیں مشرکین کہ جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ان سے کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ، او خلقن، یا ایسی خلقت، مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں جو تمہیں بڑی معلوم ہوتی ہو، جس کو پیدا کرنا مشکل ہو۔ یعنی اگر چورا چورا ہڈیوں کو دوبارہ انسان بنانا تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے تو تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز جو تمہارے نزدیک جس کا پیدا کرنا مشکل ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا فرمائیں گے۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اب جب بات پکی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائیں گے تو پھر عنقریب وہ کہیں گے کہ من یعیدنا، کب دوبارہ لوٹایا جائے گا، کب پیدا کیا جائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، نہیں، من یعیدنا کون لوٹا کر لائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہی ذات پیدا کرے گی تمہیں جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اب سر ہلاتے ہوئے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ہوا، اور کہیں گے کب ہوگا۔ اوپر تھا من یعیدنا کہ کون لوٹائے گا، اب کہتے ہیں کہ کب ہوگا، کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ بلائیں گے، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، پھر تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہوگے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرو گے، تمہارا یہ خیال ہوگا کہ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، ہم تو دنیا میں بہت تھوڑا وقت رہے۔ تو جب انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہاں انکار نہیں کر سکے گا، کفر نہیں کر سکے گا، اس وقت وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے حاضر ہوگا اور وہ یہی سمجھے گا کہ میں دنیا میں بہت قلیل وقت رہا ہوں۔